الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام معزز علماء اکرام، آج کی اس دن الحمدللہ سماج کی فکر لے کر، معاشرے کی فکر لے کر، اپنے آنے والی نسلوں کی بچوں کی فکر لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج کا میرا عنوان ہے اچھا سماج ہم سب مل کر کیسے بنائیں. معزز دوستوں، سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر ضرور ہوگا. کوئی انسان اپنے آپ کو سماج سے الگ نہیں کر پائے گا. کوئی انسان اپنے آپ کو سوسائٹی اور معاشرے کے ماحول سے الگ نہیں کر پائے گا، اس کے اثر سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ الکہف کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اپنے آپ کو ایسی سوسائٹی میں، ایسے سماج میں، ایسے ماحول میں رکھیے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے. تفسیر کی کتابوں میں ابن کثیر ایک بہت بڑا نام ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن مجید کی اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اجلس مع الذین یذکرون اللہ ویہللونہ ویحمدونہ ویسبحونہ ویکبرونہ ویسألونہ بکرۃ وعشیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا ہو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، بڑی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں موجود ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان دعاؤں کو بڑی اہمیت سے پیش کیا ہے. ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ہے قرآن میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار، میں نے میرے بچوں کو، میری ذریت کو، میری نسل کو ایسی جگہ لا کر آباد کیا ہے، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، عند بیتک المحرم، ہاں ایک چیز ہے، اللہ تیرا گھر ہے، حرمت والا گھر ہے. وہ ماحول ایسا ہے وہاں کا، اگر اس ماحول میں میرے بچے رہیں گے، لیقیموا الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کریں گے. اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہو. ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ دعا میں یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو رکھا ہے جہاں سہولتیں کم ہیں، مگر وہاں اللہ کا مقدس گھر ہے، وہاں بچے رہیں گے تو نمازی بن جائیں. ماحول کا اثر اگر آپ کو چیک کرنا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سبھی لوگ الحمدللہ اس حدیث کو جانتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے بعد وہ ماحول جیسا رہتا ہے بچہ ویسا ہو جاتا ہے. جیسا اگر ماحول یہودیت کا ہے بچہ اپنے آپ کو یہودی بنا لیتا ہے. اگر ماحول نصرانیت کا ہے بچہ اپنے آپ کو نصرانی بنا لیتا ہے. ماحول جیسا ہے، سماج جیسا ہے، سوسائٹی جیسی ہے، اپنے آپ کو بچہ ویسا بنا لیتا ہے. ایک بڑی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ کم سے کم 10 بار اپنی زندگی میں آپ لوگوں نے یہ حدیث سنا ہے انشاءاللہ. ارے بھائی کچھ تو منہ کھولیے جی. میں حدیث شروع کرتا ہوں، اگر ہے تو ضرور میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری. حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. قال كان في من كان قبلكم رجل، پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا، 99 90 پر 9. ٹھیک ہے، سنا ہے؟ ارے سنا نہیں سنا؟ ہاتھ اٹھائیے. بارک اللہ فیکم. جی ہاں، 99 لوگوں کو قتل کیا. میں نے بھی سنا ہے 100 بار علماء نے کہا، آپ نے بھی سنا ہے. ماحول کی دلیل کیا ہے اس میں؟ اچھے سماج کے لیے اس حدیث میں دلیل کیا ہے؟ اس نے ایک آدمی سے جا کے سوال کیا، کیا مجھے سدھرنے کا موقع ہے؟ حل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں. اس کو بھی مار کے سنچوری مکمل کیا، اس نے 100 مکمل کر لیا. پھر اس نے ایک عالم سے پوچھا، آپ سب جانتے ہیں، میں عالم کا جواب بولتا ہوں. فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ؟ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. کون ہے تیرے اور توبہ کے بیچ میں، کون حائل ہو سکتا ہے؟ اب یہ دلیل ہے آج کے میرے موضوع کے لیے. ہاں ایک بات ہے، اگر تو یہ لوگوں میں رہے گا، یہ سماج میں رہے گا، یہ ماحول میں رہے گا، تو کبھی نہیں سدھرے گا. اگر تجھے سدھرنا ہے، سچی توبہ کرنا ہے، تو تجھے یہ سماج چھوڑ کر، یہ جگہ چھوڑ کر تجھے دوسری جگہ جانی پڑے گی. سمجھنے کے لیے کتنی اچھی بات ہے. جملہ سنو حدیث کا، انطلق الى ارض كذا وكذا فإن بها اناسا يعبدون الله تعالى. تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ میں تم رہو گے تو سدھرو گے نہیں، اس ماحول میں تم رہو گے تو سدھرو گے نہیں. تم یہاں سے نکل جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، پھر پلٹ کر کبھی یہ طرف نہیں آنا. یہ جملہ بڑا ہے، واپس یہ جگہ پہ نہیں آنا، اس ماحول میں نہیں آنا. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، یہ غلط جگہ ہے، یہاں رہو گے تو پھر قتل کرو گے، یہاں آؤ گے تو پھر بگڑو گے، اس غلط معاشرے میں رہو گے، سوسائٹی میں رہو گے، اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا پاؤ گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ ہے، بڑا پیارا سا جملہ ہے. الآدمی اذا عاشر نوعا من الحیوان اکتسب من بعض اخلاقه، کوئی بھی آدمی اگر کچھ وقت حیوانوں کے ساتھ گزار لے، اگر کوئی آدمی تھوڑا سا وقت حیوانوں کے ساتھ گزار لے، جانوروں کے ساتھ گزار لے، جس قسم کے جانور کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے اس کی کوئی عادت وہ سیکھ لیتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حدیث بخاری مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، اور جو لوگ سبحان اللہ بکرے پالتے ہیں، بکرے چراتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی آتی. حدیث ایسی ہے، الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم، رواہ الامام بخاری و مسلم. ماحول کے اثر سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا. آج میرا عنوان وہی ماحول ہے، وہی سماج ہے. اچھا سماج کیسے بنائیں، کیسے بنائیں اچھا سماج؟ کس کی ذمہ داری ہے سماج کو اچھا بنانا؟
سبحان اللہ. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ ہر ایک ذمہ دار ہیں. ہم سب ملیں گے تو ایک سماج اچھا بنے گا, ایک ماحول اچھا بنے گا. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے سبحان اللہ, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ اصول ہے میرے بھائیوں, نوجوان ساتھیوں. ایک دوسرے سے مدد کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی مدد کر کے دو چیزوں پر مدد کرو, ماحول بھی اچھا بنے گا انشاءاللہ. نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. سبحان اللہ. ٹیم بناؤ, ماحول کو سدھارنے کے لیے ٹیم بناؤ. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, ماحول خراب نہ کرو, سماج کو خراب نہ کرو. حدیث ہے الاحادیث الصحیحہ کے اندر, ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بدأ الاسلام غریبا. سنا ہے حدیث؟ حدیث سنا ہے؟ ارے بھائی بولو نا. ایک ایک آدمی کا ایک ایک انداز ہے. کوئی بولتے ہوئے جاتے ہیں, کوئی ٹہر کے پوچھ کر بولتے ہیں. حدیث سنے ہیں, اسلام اجنبی شروع ہوا, سبحان اللہ, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ, واپس ایسے ہی اجنبی ہو کر واپس چلا جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, اجنبیوں کے لیے, غربا کے لیے خوشخبری ہے. میرا ایک سوال ہے, عطر کا بوتل تو نہیں ہے یہاں, سوال پھر بھی کر رہا ہوں. کون ہے غربا؟ غربا کسے کہتے ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے. کون لوگ ہیں جی؟ بولیں, زبان کھولیں, بولیں, زور سے بولیں. دین پہ ثابت قدم رہنے والے. میرے نبی کا جملہ ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, غربا کے لیے خوشخبری ہو. اس ماحول میں تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جی. کون ہے غربا؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے نبی سے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ, کون ہے غربا اللہ کے نبی جس کے لیے خوشخبری آپ نے کہی؟ قال الذین یصلحون اذا فسد الناس, جب لوگ سماج کو خراب کر رہے ہوں, جب لوگ ماحول کو خراب کر رہے ہوں, ایسے وقت میں جو لوگ ماحول بناتے ہیں, سماج کی فکر رکھتے ہیں, سماج کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سبحان اللہ, ان لوگوں کے لیے نبی نے کہا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یہی اصل معنی میں غربا ہے میرے بھائی. اور مومن کی صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے. ہم اپنے آپ کو جانچ لیں, ہم مومنوں میں ہیں یا ہمارا شمار منافقوں میں ہے یا ہمارا شمار یہودیوں میں ہے. میرا جملہ سمجھے, میرا جملہ سمجھے بھائی. جی ہاں, آپ کی خوشخبری کے لیے ایک چیز بتا دیتا ہوں, 9:30 بجے سے پہلے یہ پروگرام ختم کرنا ہے. اس لیے آپ 25 منٹ میرا پروگرام سنیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ 25 منٹ سے زیادہ یہ پروگرام میں نہیں کروں. کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں شیخ, ابھی شروع نہیں کیا, ابھی ختم کی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں, سمیٹ لیں گے, باتوں کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنے مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجیے. آپ مومنین کی صفات میں ہیں, آپ میں مومن کی صفت پائی جاتی ہے یا آپ میں منافق کی صفت پائی جاتی ہے یا آپ میں یہودیوں کی صفت پائی جاتی ہے. اپنے آپ کا جائزہ لیجیے. والمؤمنون والمؤمنات, مومن کون ہے؟ بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. مومن کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن وہ ہوتا ہے سماج میں اگر غلطی دیکھ رہا ہے, سماج میں اگر بگاڑ دیکھ رہا ہے, سماج کے اندر نوجوان بگڑ رہے ہیں, مومن وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر کبھی خاموش نہیں رہتا, کبھی یہ نہیں بولتا اپنا چھوڑو نہیں, دوسروں کو چھیڑو نہیں. مومن وہ ہوتا ہے بگڑتے ہوئے ماحول کو دیکھ کر اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہودی کون ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو تول کے دیکھو, ہم اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. یہودی وہ ہوتے ہیں کرنے والا گناہ کرتا رہے, بگڑنے والا بگڑتا رہے,
کس کا کیا جانے کا ہے، میرا گھر اچھا رہے، میرے بچے اچھے رہیں، میری فیملی اچھی رہے، یہ سوچ رکھنے والا یہودی ہے. میں نے جو دونوں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھائی، دونوں کو میں نے قرآن کی آیتوں سے سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. سبحان اللہ. ایک درد ہونا چاہیے سینے میں، ایک درد ہونا چاہیے. اگر بچے بگڑ رہے ہیں، ماحول اگر خراب ہو رہا ہے، اگر یہ درد سینے میں نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ مر چکا ہے. اوپر سے تو ہم زندہ ہیں، اندر سے ہم مر چکے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں، اگر آپ میں طاقت ہے، غور سے سنو، یہ بڑی بات بول رہا ہوں، بڑی بات بول رہا ہوں. اے میرے ساتھیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، بڑی بات بول رہا ہوں. آپ میں طاقت ہے، سماج بگڑ رہا ہے، سماج کو آپ بنا سکتے ہیں، سماج کو آپ سنوار سکتے ہیں، سماج کو آپ سدھار سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ خاموش ہیں، اس کے باوجود آپ مجرمانہ کردار نبھا رہے ہیں، مجرمانہ غفلت آپ سے ہو رہی ہے. یاد رکھو، اللہ کا عذاب آئے گا، پوری قوم اس کی مستحق ہو جائے گی. سمجھے یہ جملہ میرا؟ یہ میرا جملہ سمجھے بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ میرے پونا کے ساتھیوں، سمجھے نہیں سمجھے؟ قرآن دلیل دیجیے حضرت. دلیل دے رہا ہوں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. آج کے اس وقت بہت اچھی بات ہے یہ، بچو اس فتنے سے جس کی زد میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ، ظالموں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے. یہ فتنہ ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. قرآن کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے. کیا معنی ہے شیخ اس کا؟ میں معنی نہیں بتاؤں گا. ہم معنی پوچھتے ہیں ابن عباس سے. کن سے پوچھتے ہیں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ ارے بولو جی، زور سے منہ کھولو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے معنی پوچھتے ہیں. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ ابن عباس کا جملہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا يعذب العام بعمل الخاص. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کچھ لوگ گناہ کریں اور سزا سب کو ملے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ابن عباس کا جملہ بول رہا ہوں رضی اللہ عنہما. ان اللہ لا يعذب العام بعمل الخاص. کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ سماج میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے سارے سماج پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ہاں، وهم قادرون على ان ينكروا فلا ينكروا. اگر وہ قدرت رکھتے ہیں روکنے کی، سماج کو بنانے کی، سماج کو سدھارنے کی، اس کے باوجود اگر سماج والے نہیں کر رہے ہیں کام، اب اللہ کا جب عذاب آئے گا پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں تمہارے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. برابر معروف نیکی کا حکم دیتے رہو، صحیح چیز کا حکم بتاتے رہو، اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے اندر اگر سماج کی فکر نہیں رہے گی، برائی کو دیکھ کر تمہارا کلیجہ نہیں تڑپے گا، برائی کو دیکھ کر تمہارے سینے میں درد نہیں جاگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے گا. ظالم بادشاہوں کو، ایک حدیث یہ بھی ہے، ظالم بادشاہوں کو، سب اٹھ کر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھنے والا بھی اٹھ کے دیکھ رہا مجھے. ظالم بادشاہوں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا. تم دعائیں مانگو گے مسلمانوں، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیا آج کا یہ ماحول ہے؟ آج کا ماحول ہے؟ کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں آپ لوگ، کتنی دعائیں آپ لوگ مانگ رہے ہیں، مگر تمہارے اندر سماج کا درد ہے کہاں ہے؟ سماج بگڑ رہا ہے، سدھارنے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی. احادیث اور بہت ساری ہیں، وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے، اس لیے دوسرے پارٹ پر آتے ہیں. دو باتیں بتا کر شاید وقت وہاں تک برابر ہو جائے گا، اپنی بات ختم کر لیتے. ٹھیک ہے؟ تمہارے چہرے بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تمہیں جی، تم نہ بلائے سکے کو بنگلور سے ہمیں یہاں تک جی، فلائٹ کی ٹکٹ دیے گئے کو تم نہ آدھا بیدھا بول کر جانے. آدھا موضوع ہمیشہ وہاں بھی آدھا بول رہے، یہاں بھی آدھا بول رہے، ہر جگہ تمہارا مسئلہ ہے جی.
اللہ کی کوئی مصلحت ہے, اللہ کی کوئی مصلحت ہے اس کے اندر. کیسے شروع کریں, کہاں سے شروع کریں سماج کو سدھارنے کا؟ سماج کو سدھارنے کے لیے شروع کہاں سے کریں؟ اور دوسری چیز, کیا چیزیں کریں گے تو سماج سدھرے گا؟ یہ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز, سماج کو سدھارنے کے لیے ابدا بنفسک. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے آپ سے شروع کرو. اپنے آپ سے. دوسروں کو بدلنے کی طاقت ہمارے اندر ہے نہیں, یہ بات کی بات ہے. اپنے آپ کو بدلو انشاءاللہ. انشاءاللہ کھولو نا بھائی زبان, کچھ تو بولو. انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلو. اور اپنے آپ کو بدلنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, میں نے صبح میں کہا, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو. انشاءاللہ ایک سماج کے بارے میں بول رہا ہوں. وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں کرتا. 4 لوگوں کے سامنے اگر کوئی مجھے برا بھلا کہے, مجھے پسند نہیں آئے گا. آئے گا کیا بھائی؟ نہیں آئے گا. آپ بھی 4 لوگوں کے سامنے کسی کو برا بھلا مت بولو, کسی کو ٹھیس مت پہنچاؤ, کسی کو دل نہ دکھاؤ. خاص طور سے میں اس وقت خواتین کے بارے میں کہوں گا. اگر بیوی تمہیں بچوں کے سامنے ڈانٹے, چھوڑیں گے آپ؟ چھوڑیں گے بھائی؟ اے پونا والوں, چھوڑیں گے؟ بیوی تمہیں بچوں کے سامنے ڈانٹے, چھوڑیں گے؟ ارے بولو, کچھ بھی نہیں بولتے. چھوڑیں گے؟ جا سیدھے نکل یہاں سے, لے کر آ تیرے باپ کو, بعد میں بات کریں گے. نہیں, تمہیں پسند نہیں آتا تو بیوی کو بھی بچوں کے سامنے تم مت ڈانٹو. معاشرہ اپنے آپ سے بناؤ, گھر سے شروع کرو. آغاز اپنے گھر سے کرو. بڑی بڑی باتیں بعد میں کریں گے, پہلے اپنے گھر کو سدھارو. اپنے گھر سے آغاز کرو, اپنے آپ سے, پھر اپنے گھر سے. سبحان اللہ. اور گھر کے بارے میں جہاں تک بات آ رہی ہے, گھر کے تعلق سے سبحان اللہ جو باتیں لکھی گئی ہیں بہت اہم چیزیں ہیں. گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک مقام دیا ہے. میں وہ آج بول ہی دیتا ہوں, ایک راز رکھا ہوں, لوگ مجھے بار بار پوچھتے ہیں. مرد کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. اس سے پہلے قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کر میں اس آیت پر انشاءاللہ آؤں گا. مرد کی ذمہ داری گھر میں کیا کیا ہے. اگر یہ ذمہ داری نبھائے گا مرد انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا پہلے ماحول میں اس کا گھر اچھا ہوگا. گھر اچھا ہوگا تو معاشرہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. ایک نبی ہے, پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھیں انشاءاللہ. ذرا زور سے. میں نے شیخ سے ہی ایک بار سنا, باپ نماز نہیں پڑھنا چاہتا, باپ چاہتا ہے کہ بیٹا امام بخاری بن جائے. عجیب تماشا ہے. تو جا پڑھ لے کے آ جا, میں کرکٹ دیکھتا رہوں گا. فائنل اوور چل رہا ہے نا, اتنا ٹینشن والا میچ ہے جی. باپ چاہتا ہے کہ وہ بچہ سدھر جائے, نیک ہو, صالح ہو. میں نہیں سدھروں گا. جی ہاں, میرا تو ٹائم ہو گیا. قرآن کی دوسری آیت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. بڑے پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے, زکوٰۃ کا حکم دیتے, اور وہ اپنے رب کے پاس مرضیہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا. سبحان اللہ. یہ 2 نبیوں کے بارے میں میں نے کہا. اب ایک چیز کہہ رہا ہوں, الرجال قوامون علی النساء. ایک وعدہ بھی آپ سے لوں گا انشاءاللہ, یہ مختصر سے وقت میں دیکھتے ہیں کون کون وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سپڑ جائیں گے, اگر نہیں وعدہ کرنا ہے تو نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. مذاق میں بول رہا ہوں بھائی. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد کو گھر کے اندر حاکم بنایا ہے. اللہ اکبر. آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جملہ اس میں کہا, الرجل قیم علی المرأة وهو رئیسها وکبیرها والحاکم علیها ومؤدبها اذا وجد. اللہ نے مرد کو یہ کیپیسٹی دی ہے, وہ گھر میں بڑا ہے, وہ عورت کو سدھارنے والا ہے. کیا جملہ ہے؟ وہ گھر کا بڑا رئیس ہے, گھر کے حاکم مرد ہے, اور عورت میں اگر کوئی گڑبڑی دیکھے سبحان اللہ
اللہ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ عورت کو سدھارے. وہ مؤدبها اذا وجد. یہ کردار ہمیں نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک وعدہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ عمل کریں گے. دیوس بن کے زندگی مت گزارو. کیا جملہ ہے؟ ذرا زور سے. دیوس بن کے زندگی مت گزارو، بہت پچھتاؤ گے بعد میں، بہت پچھتاؤ گے. حدیث 3 طریقے سے ہے، نسائی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ. 3 لوگ ایسے ہیں، میرے پورے اس خطاب کا خلاصہ سمجھ لو اسے. 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں. اللہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا نہیں. کون کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ. مختصر سا وقت ہے، جلدی جلدی کمٹمنٹ لے کو نکلتے رہیں گے. نہیں انشاءاللہ. العاق لوالدیہ، اللہ جس کی طرف نہیں دیکھے گا پہلا آدمی ماں باپ کا نافرمان. سبحان اللہ. کون؟ نوجوان، ماں باپ کا نافرمان. اے نوجوان، تجھ سے میری گزارش ہے، غور سے سن. جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا. تو باپ کو ناراض کر کر جنت کا خواب بھول جا. تو والدین کی فرما برداری بہت بڑی چیز ہے. اس میں چلا جاؤں گا تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. ماں باپ کی نافرمانی کے اوپر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. سبحان اللہ. ہماری حالت کیسی ہے معلوم ہے؟ زبانی دعوے ہیں. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے نا، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا. ورنہ اولڈ ایج ہوم کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شہر میں بن رہے اولڈ ایج ہوم، یوز اینڈ تھرو. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، لے جا کر کے پھینک دو. سبحان اللہ. حالت ایسی ہے شہر بنگلور میں نے دیکھا ہے جی. ایک بچہ ہے، ماں باپ نے پوری زندگی کی کمائی لگا کر اسے ڈاکٹر بنایا، اسے MD بنایا، وہ امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گیا. یہاں ماں اور باپ دونوں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، اکیلا باپ. اور وہ اکیلا آدمی انتقال ہو کر 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن انتقال ہو کر باہر کسی کو معلوم نہیں. بدبو جب باہر آنے لگی، پڑوسیوں نے پولیس کو کہا، پولیس نے آ کر دیکھا، پتا چلا کہ ایک آدمی مر گیا ہے. کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا؟ میں بولا نا، اس میں جاؤں گا تو لمبا چلا جاؤں گا میں. العاق لوالدیہ، پہلے نمبر پر اللہ جو نہیں دیکھے گا ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. سیکنڈ، وہ مدمن الخمر، ہمیشہ نشے میں رہنے والا. نشیڑی بولتے کیا اسے یہاں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہمیشہ نشے میں. اللہ اکبر. شاید مجھے وقت نہ ملے یہاں تک پہنچنے میں. یہ نوجوان بچے جو کھلے ہوئے پھولوں کی طرح رہنے چاہیے تھے، جھڑے ہوئے پتوں کی طرح ہیں. کیا کیا ہے؟ اچھا، شراب سگریٹ چھوٹے ہو گئے ہیں. شراب اور سگریٹ کا جو نشہ ہے بہت چھوٹا ہو گیا ہے. آج جو نوجوان نشہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے سامنے شراب اور سگریٹ کچھ بھی نہیں ہے. ڈرگس کی شکل میں ہو، انجیکشن کی شکل میں ہو، گانجے کی شکل میں ہو. اچھا، کچھ بھی نہیں ملا تو نوجوان کیا کرتا؟ پیٹرول سونگھنے کی شکل میں ہو، پالش سونگھنے کی شکل میں ہو، یا میڈیکل کے اندر جو ماترے ٹیبلٹس ملتے ہیں وہ ٹیبلٹ لے کر کھانے کی شکل میں ہو. سبحان اللہ. ایسے نوجوان ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اس وقت تک کوئی معاشرہ سدھر نہیں سکتا، کوئی سماج بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ سماج کا نوجوان نہ سدھرے. اے نوجوان، تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. سبحان اللہ. تو ہماری طاقت ہے، ہمارا فیوچر ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں باپ کا تو مستقبل ہے. تیرا سدھرنا بڑا ضروری ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں. آنے سے پہلے شیخ کو میں دکھا کر آیا، شیخ کو دکھایا میں. ایک نوجوان سر کھل گیا ہے، ٹارچ میں ڈال کے دیکھا، اندر کا بھیجا دکھ رہا ہے، اندر کا بھیجا دکھ رہا ہے. جی میں خود دیکھا ہی. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ نشے میں گیا بچہ، نشے میں چلا گیا اور جاتے جاتے وہاں تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. نوجوانوں، یہ دوسری چیز ہے. سبحان اللہ. وہ مدمن الخمر، شرابی، ہمیشہ شراب میں رہنے والا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے. کتنے ہوئے؟ 2. تیسرا، والمنان وعطاءہ،
دے کر جتلانے والا. اللہ اکبر. بہت ہیں ہمارے اندر دے کر جتانے والے. ایسا کبھی مت کرو جی. میں نہیں ہوتا تو پونا کو آتا تھا, اگر میں نہیں رہتا تو پڑھتا تھا, اگر میں نہیں ہوتا تیری شادی ہوتی, تیری بہن کی شادی ہوتی. کیسے کیسے جملے چاہیے. والمنان وعطا, دینے کے بعد آدمی کو احسان جتانے والا. کتنے ہوئے, کتنے ہوئے؟ آگے سنو. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. سب سے پہلے واپس دوبارہ اسی کا نام ہے العاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان. 2 بار آیا ہے ایک حدیث میں. اور دوسرے نمبر پر جو جنت میں نہیں جائے گا وہ دیوس. دیوس یہ جنت میں نہیں جائے گا. کون ہے دیوس؟ یہ زندگی مت گزارو. دیوس کون ہے بھائی؟ جی میں کبھی کبھی مذاق میں بولتا ہوں, نیا نام ہے, اب تک رکھے نہیں, کون بھی رکھے نہیں نام, ہمیں رکھ لیں گے, چلو نام ہی ہے. آج تک لوگوں کو ایک فتنہ ہے نا, لیٹسٹ نام چاہیے. شیخ ماشاءاللہ مجھے بچہ ہوا ہے, رات کے 2 بجے فون کر کے مجھے اٹھاتا ہے, مجھے بچہ, اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, ارجنٹ مجھے ایک نام چاہیے. اچھا نام بھی اگر میں عبداللہ عبد الرحمن دے دوں تو بولتا نہیں شیخ ذرا لیٹسٹ چاہیے. جی یہ لیٹسٹ کا چکر ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر. کئی لیٹسٹ کے چکر میں دیوس نام رکھ دیں گے, مت رکھو. کسے بولتے دیوس؟ آپ یہ سماج کی اصلاح کے اندر یہ دیوس کا لفظ بہت اہم ہے. میں نے علماء کا جملہ نوٹ کیا ہے, آج کے بعد کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. دیوس کسے بولتے ہیں؟ الذی یقر السوء فی اہلہ وکذلک وسائل. ذرا یہ جملہ میرے ساتھ پڑھ لو. جنت میں نہیں جائے گا دیوس. کون ہے دیوس؟ میں پڑھاتا ہوں, پڑھ لو میرے ساتھ. الذی یقر السوء فی اہلہ وکذلک الاسباب. سبحان اللہ. کون ہے اپنے گھر میں برائی کو دیکھ رہا ہے, اپنے گھر میں بے شرمی کو دیکھ رہا ہے, اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی بے حیا ہے, دیکھ رہا ہے اس کی بچی بے حیا ہے, دیکھ رہا ہے گھر کا ماحول بدل رہا ہے, دیکھ رہا ہے گھر میں بے پردگی آ رہی ہے, اس کے باوجود آنکھ بند کر رہنے والا جو آدمی ہے وہ دیوس ہے. وہ جی ہاں, اب یہ جوش میں آ کو گھر کو جا کو پورا آگے پیچھے مت کرو. شیخ نے بول دیا ہے, ابھی جا کر سب ایک دم اوپر نیچے. کون جی کہاں سے آئے تھے, کسے بلائے تھے بھائی؟ بنگلور سے بلا کر پورا مائنڈ خراب کر کے بھیج دیا ہے. حدیث سنو, عمل کرو, حکمت سے عمل کرو. وہ دیوس 2 ہو گئے نا جو جنت میں نہیں جائیں گے, ماں باپ کا نافرمان اور دیوس. تیسرا آدمی کون ہے؟ وہ رجلا, یہ بھی جنت میں نہیں جائے. کون ہے رجلا؟ علماء کا جملہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. التی تتشبہ بالرجال فی ملابسہم واعمالہم وکلامہم. انشاءاللہ یہ یہاں سے لے کے جائیں. وہ لڑکی, وہ عورت, وہ لڑکی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے. کس میں؟ فی ملابسہم کپڑے پہننے میں, وہ فی اعمالہم عمل کرنے میں, وہ کلامہم اور بات چیت میں. جو بھی لڑکی ایسا کرتی ہے اسلام نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی. اس میں ایک جملہ میرے اور تمہارے لیے بڑا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیوس بننے سے اللہ ہمیں بچائے. اچھا یہ خوشخبری تمہیں سنا دیتا ہوں, مجھے اوپر سے حکم آ گیا ہے. ماشاءاللہ 10 بجے تک بول سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کریں گے بھائی سامعین حضرات؟ 25-30 پہ, میں تو سوچا تھا 30 پہ ختم کر دیں گے. ماشاءاللہ میں نے اتنی بار بول دیا, سامنے سے کسی کو رحم آ گیا, اس نے چیٹی دے کر بھیج دی. بھائی جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہرحال میں اتنا وقت تو نہیں لوں گا انشاءاللہ, اس سے آگے پیچھے کر کے نہیں. میں جانتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں, آپ کی تڑپ ہے, میں جانتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. مگر میں کوشش کرتا ہوں کم وقت میں اس چیز کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرنے کی کوشش کروں. اس کے اندر ایک چیز ہے, سدھارنے کی کوشش میں. دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت کون ہے؟ عورت میں کیا ہونا چاہیے؟ سدھارنا نا, معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب گھر کی اصلاح ہوگی. اور گھر کی اصلاح میں سب سے پہلے نمبر پر عورت کی اصلاح, مرد کی اصلاح, بچوں کی اصلاح, بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے بہترین عورت کون ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں میں خاندانی نظام نہیں چل رہا ہے, سمجھے؟
پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں نا بہت جلدی طلاق لے لیتے ہیں, بہت جلدی خلا لیتے ہیں, برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے. معاف کیجئے گا میں کھل کے بولوں گا, ایم این سی کمپنی میں جو بچیاں کام کر رہی ہیں, کچھ ہوں گے 5% 10% اچھے بچے, ہمارے سامنے جو واقعات آ رہے ہیں ان میں خاندانی نظام کو لے کر چلنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہے. آج آپ کو میں ایک تحفہ دے کر بھیجتا ہوں. تحفہ یہ ہے, دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ سبحان اللہ. کیا چیزیں عورت میں ہونی چاہیے اور کیا چیز عورت میں نہیں ہونی چاہیے؟ معاشرے کی اصلاح میں اس کا بڑا کردار ہے. انشاءاللہ لے کے اٹھیں گے, یہاں سے لے کے اٹھیں گے. حدیث پڑھتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, خیر النساء امراۃً. پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں ایک لفظ بھی بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہماری بچیوں کا نام کسی کا فاطمہ ہے, اور کسی بچی کا نام عائشہ ہے, کسی بچی کا نام ختیجہ ہے, کسی بچی کا نام آسیہ ہے, کسی بچی کا نام مریم ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں یہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں عورتوں کے لیے, خاص طور سے بہنوں کے لیے, باپ نے یہ جو نام رکھا ہے نا بہت سوچ کے رکھا ہوگا. نام عائشہ رکھ لینا, فاطمہ رکھ لینا, ختیجہ رکھ لینا آسان ہے, ان کے جیسا بننا بہت مشکل ہے. سمجھے بھائی؟ بھائی سمجھے؟ میں نے سنا, یہ پڑھا, فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے وصیت کی تھی, اگر میں مر گئی میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا. سنا ہے نا آپ نے, سنا ہے نا آپ نے بھی, میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا. کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے اور اسے محسوس نہ ہو حجم کیسا ہے, شکل کیسی ہے, اوپر سے محسوس نہ ہو. اتنا زیادہ پردہ کرنے والی, سبحان اللہ. اور آج کی جو فاطمہ ہے نا, بہت سارے نام تو رکھ لیے ہیں, جدھر بھی گئے اور عجیب تماشا ہے. پہاڑ پر گئے سیلفی لیے, سمندر کے پاس گئے سیلفی لیے. عجیب نشہ ہے جی, یہ کیا ہے؟ نشہ ہے, نشہ ہے. اچھا پہاڑ سمندر چھوڑ دو, حرم کے پاس سیلفی لے رہے ہیں. کہاں؟ حرم, حرم, حرم پاک. ادھر حرم ہے اور ادھر سیلفی چل رہی ہے. نہ حرم کی حرمت, نہ عزت کی حرمت, اور پھر وہ سیلفی لے کر پوسٹ کی جاتی ہے یوٹیوب پہ, پوسٹ کی جاتی ہے فیس بک پہ, اور پھر دیکھا جاتا ہے کتنے لائک مجھے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بولنے سے پہلے ہمارے معاشرے کی اصلاح میں ہماری بچیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے, عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. الگ سے مجھے کہا گیا ذرا اس پر بتائیے, پوری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری بچیوں کو ایسا بنائے. جی آمین تو بولو جی, اتنی بخیلی مت دکھاؤ. میرا تو ٹائم ہو گیا ہے, سر نے مجھے ویسا بھی ٹائم بڑھا کے دے دیا ہے. آمین نہیں بولے تو جا کے بیٹھ جاؤں گا سیدھا سیدھا. ساتھ نہیں دو گے تو میں چلا جاؤں گا, کرنٹ جاتا نہیں ویسا چلا جاؤں گا سیدھا سیدھا. خیر النساء امراۃً, سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اذا نظرت الیہا سرت کا. سبحان اللہ. جب تم اس کی طرف دیکھو وہ مسکرائے, وہ مسکرائے. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ, اور جب تم اسے حکم دو وہ تمہارے حکم کی اطاعت کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ, اگر تم گھر چھوڑ کر باہر چلے جاؤ تمہاری غیر موجودگی میں اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. کتنی باتیں ہوئی, کتنی باتیں ہوئی, ذرا زور سے. 3 باتیں ہوئی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, میرا کوئی نکاح کا خطبہ اس سے خالی نہیں ہوتا, ہر نکاح کے خطبے میں یہ حدیث بولتا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے. کتنے؟ جہنم کے 7 اور جنت کے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ کتنا بڑا ہے جنت کا؟ 100 سال اگر ایک گھوڑا تیز بھاگے گا نا دروازہ ختم نہیں ہوگا. جب میں بولتا ہوں آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, اس کی تھوڑا شرح میں جب اترتے ہیں. ایک آدمی کیرلا سے چل کر نکلا, 1 سال میں چلتے چلتے مکہ چلا گیا. ٹھیک ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے, الحمدللہ. چل کر ایک آدمی 1 سال میں کیرل سے مکہ جا سکتا ہے. تیز گھوڑا اگر بھاگے گا 100 سال, کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا بھائی؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی.
ساری دنیا کو اٹھا کے ایک دروازے میں رکھ دو تم، اتنا بڑا دروازہ ہے. یہ دنیا ایسے بھی گزر جائے گی، ویسے بھی گزر جائے گی. اصل کامیابی تو اللہ وہ دروازے میں ہمارا داخل عطا فرمائے، اللہ ہمارا داخل عطا فرمائے. شوق آنا چاہیے. ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا اللہ کے نبی کوئی ہے کیا، 8 دروازے بھی اس کے لیے کھولے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے مردوں میں، عورتوں میں پیچھے عورتیں ہیں شاید. جی ہاں میری بہنوں یا جو بھی مجھ سے سن رہی ہیں، ساری عورتوں سے معاشرے کی اصلاح میں، سماج کی اصلاح میں تمہارا بہت بڑا کردار ہے. اللہ کے نبی نے کہا دنیا کی ہر عورت کو یہ موقع ہے، دنیا کی ہر عورت کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا. بس اس عورت کو 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام جانتے ہیں؟ 4 کام جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ذرا زور اٹھاؤ جی، جھجکو نہیں. تو 4-5 لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، جلسے کے بعد ان سے پوچھ لیجیے. آ جاؤ بھائی اسٹیج پر، کون ہے وہ قوم آپ سے پوچھ لے گی انشاءاللہ تعالی. 4-5 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو، اللہ تعالی امت کی بچیوں کو اللہ یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا 4 کام ہیں؟ صلت خمسہا، یہ پڑھو میرے ساتھ، بولو پوری جماعت پڑھے. صلت خمسہا، نہیں آ رہی آواز. صلت خمسہا، ماشاءاللہ. 5 وقت کی نماز عورت ہمیشہ پڑھے، کبھی اسے بولنے کی ضرورت نہ پڑے نماز پڑھو. اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو، نہیں، زندگی میں کبھی بولنے کی ضرورت نہ پڑے. میرا تو یہ ماننا ہے، آپ اصلاح دیے نا مجھے، سماج کی اصلاح. گھر میں اگر ماں نمازی ہے پورا گھر نمازی جی انشاءاللہ. اگر ماں رات میں تہجد پڑھ لینا سارا گھر تہجد والا ہو جائے گا انشاءاللہ. واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا مجھے. دوسری چیز صامت شارہ، 1 مہینے کے روزے رکھے. کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ سبحان اللہ. پوری جماعت میرے ساتھ ہے. اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. بہت غور سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اطاع زوجہ، تیسری چیز اپنے شوہر کا کبھی دل نہ دکھائے، شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرے. کبھی بھی شوہر تمہاری وجہ سے اکیلے میں بیٹھ کے نہ روئے. دن میں 1 روٹی کھائیں مگر شوہر جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑی ہو جائے. شوہر کا کبھی دل نہ دکھائیں، اچھے سے یاد رکھو. اطاع زوجہ، کتنی ہوئی؟ سماج اچھا کرنا چاہتے ہو تو یہ اچھا کرو پہلے. آخری بات حفظت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنے ماں باپ کی عزت کی، اپنے دین کی عزت کی حفاظت کر لو. کبھی بھی تمہاری وجہ سے، میں ہزاروں بچیوں سے بول رہا ہوں، ایک بھائی سمجھ کے میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کا سر معاشرے میں جھک جائے، قوم کا سر تمہاری وجہ سے جھک جائے، دین تمہاری وجہ سے جھک جائے. اپنی عزت کی، اپنے دین کی عزت کی، اپنے خاندان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں میں 4 چیزیں عطا فرمائے. اللہ اسے نمازی بھی بنائے، اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار بھی بنائے، اللہ اسے شوہر کا فرما بردار بھی بنائے، اللہ اسے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بچی بھی بنائے. اگر کسی بچی میں یہ 4 باتیں آ گئیں سماج کی اصلاح کے اندر، اچھے سے یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لہا، اس بچی سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے تم چاہتی ہو جنت میں اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. میں اللہ سے دعا کروں، تقریر ختم کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا شیخ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، نہیں ابھی ختم نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث کی روشنی میں دعا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ایسے بھی سامعین ہیں جو ختم کرنے نہیں دے رہے مجھے. سبحان اللہ. ایسا بھی وقت آئے گا، میں سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ایسے لوگ بیٹھے رہیں گے اور مجھے ختم کرنے نہیں دیں گے. ماشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو یہ 4 چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست نے ایک بڑی اچھی بات کہی،
وہ بات شیئر کر کے سماج کے بارے میں اپنے موضوع کو میں آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج ڈاکٹر بچیوں کی کمی نہیں ہے، آج انجینئر بچیوں کی کمی نہیں ہے، آج ماسٹر ڈگری کرنے والی بچیوں کی کمی نہیں ہے، آج کمی ہے وفادار بیوی کی اور مثالی ماں کی۔ شاید یہ جملہ ذرا فصیح ہوگا رہے گا میرے خیال میں، یہ جملہ ذرا فصیح ہو گیا رہے گا میرے خیال میں۔ کمی ہے ایسی ماں کی جس کی مثال 4 جگہ ہم دے سکیں، دیکھو یہ ماں ہے ایسا بنو، اور وفادار بیوی کی کمی ہے، اور معاشرے کی اصلاح میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز بولتا ہوں، ہمیشہ اسے رکھ کر چلا جاتا ہوں، آج بول دیتا ہوں، عورت کے اندر نشوز نہیں ہونا ہے، عورت میں کبھی نشوز نہیں ہونا ہے۔ کیا نہیں ہونا ہے؟ کیا نہیں ہونا ہے؟ پورا بیان عورتوں پہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے، سماج سے ہٹاتے ہٹاتے ہم کہاں چلے گئے؟ عورتوں پہ چلے گئے۔ ایک حدیث تمہارے بھی حوالے کر کے ہاتھ اٹھا کے عہد لے کر آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے نشوز کا معنی بعد میں بولتے ہیں، پہلے ایک حدیث تمہارے حوالے کرتے ہیں، عمل کریں گے جی؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حکیم ابن معاویہ، حدیث سن، حکیم ابن معاویہ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پورا عنوان ذرا جاتے جاتے عورتوں کے بارے میں ہو جا رہا ہے، مردوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا صرف عورتیں ہی سدھرنا؟ کیا مرد حضرات سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ایک حدیث تمہارے حوالے۔ حکیم ابن معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے اللہ کے نبی، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ کیسا پالوں اپنی بیوی کو؟ سبحان اللہ، میں نے 100 جگہ کہا ہے۔ کتنی جگہ؟ صحیح بول رہا ہوں، 100 جگہ میں نے یہ کہا ہے، بیوی کو کیسے پالوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ آپ کو اور مجھے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اللہ کے نبی کا پہلا جملہ ہے ان تکسوها اذا اکتسیت ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ۔ ہو گیا ایک۔ وہ تکسوها اذا اکتسیت، جو تم پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ۔ کتنے ہوئے؟ کون کون ہاتھ اٹھائے تھے ذرا دکھاؤ مجھے۔ ہاں، اب یہ تیسرا جملہ میرے ساتھ پڑھو، ولا، زور سے پڑھو اور زور سے پڑھو، تضرب الوجہ، چہرے پہ کبھی بیوی کے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کہاں آ کے سپڑ گئے، کہاں لا کے بٹھا دیا ہم لوگوں کو، سبحان اللہ۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے پہ مت مارو۔ اگر آپ مرد ہو تو عورت پہ کبھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ بڑا جملہ بول کے جا رہا ہوں یہاں سے، کیا اس سے مارتے ہو جی؟ سبحان اللہ، کیسے مارتے ہو عورتوں کو؟ سارے دنیا کا غصہ لا کے عورت پہ ڈالتے ہو، ہر جگہ کا غصہ لا کے عورت پہ ڈالتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ نہیں اٹھانا، اور میں یہاں شان سے کہتا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا وما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا ولدا۔ پوری زندگی میں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی جان کے لیے جس نے جتنا بھی ستایا ہو، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی جان کے لیے۔ اور پوری زندگی میں نبی نے بچے کو اور عورت کو کبھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر، مجھے شان ہے میرے نبی پر، مجھے فخر ہے میرے نبی پر، سبحان اللہ۔ پوری زندگی میں میرے نبی نے کبھی بچے کو اور عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر اس نبی کے تم ماننے والے ہو، اس نبی سے تم محبت کرنے والے ہو، زندگی میں کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے انشاءاللہ۔ جی سپڑ گیا آ کر، آج سپڑ گیا آ کر۔ کتنی باتیں ہوئی؟ مردوں کے لیے 3۔ چوتھی بات، ولا تقبح، بولو میرے ساتھ، ذرا زور سے بولو۔ جی ہاں، 4 لوگوں کے سامنے کبھی عورت کو برا بھلا مت بولو۔ جی 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ 4 لوگوں کے سامنے عورت کو برا بھلا نہ بولو، ولا تقبح۔ اور اس میں ایک جملہ ہے، ماں کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹو۔ ماں کو بچوں کے سامنے، مردوں کے لیے بول رہا ہوں۔ اور آخری، ولا تہجر الا فی البیت، کبھی میاں بیوی میں انبن ہو جائے، میں تو ہمیشہ یہ مان کے چلتا ہوں، کوئی نوجوان
اگر اس حدیث پر عمل کر لے، میرا یہ ماننا ہے زندگی میں کوئی تیسرا آدمی بیٹھ کر اس کا فیصلہ کبھی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو شاید یہ جملہ میرا؟ کوئی نوجوان اگر اس حدیث پر عمل کر لے، کوئی نوجوان اگر اس حدیث پر عمل کر لے، کوئی مسلمان اگر اس حدیث پر عمل کر لے، زندگی میں کوئی تھرڈ پرسن بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، انبن کبھی ہو جائے سبحان اللہ تو گھر کا مسئلہ گھر میں حل کر، باہر والوں کو اندر مت بلا۔ مجھے چیٹھی آ گئی ہے اور وہ بھی معذرت کے ساتھ ہی آئی ہے، آپ 10 منٹ کے اندر اپنا بیان ختم کر لیجئے، میں انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے ہی ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی میں بھی اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ کنڑ میں بولتے ہیں روگی ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಹನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಲು ಹನ್ನ، ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ جی، ہمیں ذرا وہاں کی بھاشا بولیں گے۔ ڈاکٹر مریض وہی چاہ رہا تھا، ڈاکٹر نے بھی وہی دیا، روگی بಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಹನ್ನ ڈاکٹر ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಲು ಹನ್ನ، تو ہم اسی کے، میں بھی سوچ رہا تھا چیٹھی آئے گی تو نکل جائیں گے، مجھے کیا ہے الحمدللہ ایک چیز بول کر میں نکل جاتا ہوں انشاءاللہ۔ خلاصے کے طور پر سماج کی اصلاح کے اندر اپنے آپ سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو، گھر میں عورت اور بچوں سے شروع کرو، نوجوانوں سے انشاءاللہ تعالی۔ جو نوجوان طبقہ ہے، بیچ میں نے وہ نوجوان طبقے کو لے لیا ہے، نوجوان طبقے کی اصلاح سے انشاءاللہ شروع کرو۔ کوئی بھی سماج سدھرنے کے لیے یہ اہم ارکان ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ کیسے سدھرے گا سماج؟ 2 ہی بولوں گا، میں نے 7 نوٹ کیے ہیں، میں نے 7 اسباب نوٹ کیے ہیں الحمدللہ، مگر 2 پر اپنی بات ختم کر کر کسی اور موقع پر انشاءاللہ بولتے ہیں۔ پہلا سبب، اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ سماج سدھر جائے گا۔ پہلا سبب ہے سماج میں علم اور تربیت چاہیے، دونوں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ذرہ زور سے، خالی علم نہیں، خالی علم نہیں۔ جب بھی ہم قرآن کی پہلی آیت سنتے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وہ پہلی آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے نازل فرمائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ علماء کہتے ہیں جب یہ آیت اتری، غور سے سننا، اسے اپنے ذہن میں بٹھانا انشاءاللہ۔ مکے کی حالت کیسی تھی؟ ہر قسم کی برائی مکے میں تھی، قتل بھی تھا، چوری بھی تھی، شرک بھی تھا، زنا بھی تھا، لوٹنا بھی تھا، ساری بیماریاں تھیں۔ غور سے سنو، آج کم و بیش مسلمان معاشرے کی تقریباً حالت یہی ہے، تقریباً حالت یہی ہے، معاف کیجئے گا مجھے، اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں کیا بھائی؟ صحیح ہے؟ بولو جی، نہیں ہے، کم و بیش یہی ہے۔ لیکن اللہ کا جو فرمان ہے اقرا، پڑھو، اگر تعلیم حاصل کرو گے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے، یہ جب آئے گی تو ساری برائیاں خود بخود چلی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو تعلیم والا بنائے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تعلیم کی جہاں بات آتی ہے، یہ بات بھی میں آپ کے حوالے کر کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ تعلیم سب پڑھا رہے ہیں، گھڑسی میں رہنے والا بھی انگلش ہی پڑھا رہا ہے، چھوٹے مکان، کچا مکان، پکا مکان، سارے لوگ پڑھا رہے، سبحان اللہ، مگر یہ تعلیم بڑی ہو کر اثر نظر نہیں آ رہا ہے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں تعلیم کی بات آئے گی، غور سے سنو، ہو سکے تو یہ جملہ ذہن میں بٹھا لو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، یہ بچے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ یہ بچوں کو اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہو کر یہ بچے تمہارا حق ادا نہیں کریں گے۔ اللہ یہ چیز ہمارے ذہن میں بٹھا دے، اللہ یہ چیز ہمارے ذہن میں بٹھا دے۔ دونوں چاہیے، اور اس میں اہمیت کے ساتھ اللہ کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا، بھائی کا حق کیا، پڑوسی کا حق کیا، یہ جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، کیسے معاشرہ اچھے ہوگا، کیسے سماج اچھا ہوگا؟ یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ سماج اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں دونوں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سے دعا کرو. آخری بات انشاءاللہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ سماج اچھا ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اس دعا کے ساتھ یہ آج کا میری جو مختصر تقریر ہے اسے میں ختم کر لیتا ہوں. راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا میرے ساتھ ایک بار پڑھ لو آپ انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی ایک اچھی دعا، سماج کیسے اچھا بنائیں اس کے لیے ایک دعا ہے اللہ کے رسول کی جو صحیح مسلم کے اندر ہے. الحمدللہ یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرے ساتھ دعا پڑھ لو انشاءاللہ تعالی یہ درس ختم کر لیں گے. وقت ہے شیخ میرے پاس یہ دعا بولنے کے لیے؟ وقت ہے جی. کیا کریں گے شیخ بھی، وہ بھی مجبور ہیں جی. میں ایسی جگہ پہ پوچھ رہا ہوں ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اللہم اصلح لی، پڑھو، دینی الذی هو عصمت امری. اللہ میرا دین اچھا کر دے، اللہ میرا دین اچھا کر دے. اصل تو دین ہی ہے، اصل وہی ہے. وہ اصلح لی دنیا، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے. اللہ اکبر، دین بھی اچھا کر دے، دنیا بھی اچھی کر دے. دنیا التی فیہا معاشی، اے اللہ اس دنیا میں مجھے کمانا ہے، مجھے کمائی کرنی ہے. وہ اصلح لی آخرتی، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے. التی فیہا معادی، جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے ایک دن. سبحان اللہ. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ زندگی کو خیر میں اللہ بڑھا دے، ہر اچھے کام میں، نیک کام میں اللہ میری زندگی کو بڑھا دے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اللہ موت کو ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج کو اچھا بنائے، اللہ ہمارے معاشرے کو اچھا بنائے. اللہ سماج کو اچھا بنانے میں اللہ ہمیں اپنا کردار نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ سدھارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بالخصوص آج کے اس دن ماشاءاللہ اتنا اچھا جلسہ جن بھائیوں نے ارینج کیا ہے، جن ذمہ داروں نے ارینج کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ دنیا و آخرت میں ان بھائیوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. اور بالخصوص آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ اتنا غور سے آپ مجھے دیکھ رہے تھے، اتنے غور سے آپ مجھے سن رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.